خیر کی راہ پہ چلا دیا جائے. اور مین الناس میں پورا ویلفیئر ورک جو انسانیت کے لیے آپ کرتے ہیں، کسی کی داد رسی کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، کسی کی مصیبت میں آپ اس کے کام آتے ہیں، کسی کے زخم پہ مرہم رکھتے ہیں، کسی بھی مسلمان بھائی کے ساتھ آپ خیر سے پیش آتے ہیں، اس کی پریشانی اور اضطراب میں اس کی ضمیر کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. یہ تمام باتیں، کسی کو پانی پہنچا دیا، ویلفیئر کا کام ہے، واٹر سپلائی کا کام کر دیا. یہ حدیث آپ پڑھیں، اگر یہ بات آپ کو ملے گی، جا بجا بھی لے گی. اللہ اکبر. صحابہ کرام، کبار اہل بیت رسول، ان کی سیرتوں کو پڑھیں. یہ ویلفیئر کے کام آپ کو ملیں گے، خیر کے کام ملیں گے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی باتیں ملیں گی. کہا یہ سارے خیر کے کام جو کرتا ہے وہ بہترین انسان ہے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رأس العقل بعد الدین. یہ سمجھنے والی بات ہے. رأس العقل بعد الدین التودد الى الناس. کہا کہ دین کے بعد جو چیز عقل کی بنیاد ہے، جو سب کچھ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرد انسانیت سے پیار کرے، انسانیت سے پیار کرے. آپ کو بات میری یاد ہوگی، میں نے کہا تھا کہ گناہ سے نفرت کرنے کا حکم ہے. گناہ سے، بدی سے، شر سے، معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، اس سے نفرت کرنے کا حکم ہے. گناہ گاروں سے نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے. گناہ گاروں سے نفرت کرنے کا حکم نہیں ہے. اس کے لیے کیا کس بات کا حکم ہے کہ اس اشعاروں کو، گناہ گاروں کو کشاں اس بات کی دعوت دو کہ گناہوں سے لت پت ہو چکے ہو، اچھائی کی طرف آ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ، خیر کی طرف آ جاؤ، پاکیزگی و طہارت اختیار کر لو، طہارت کی راہ پہ چل پڑو، تاکہ دنیا اور عقبہ کی تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے. انسانیت سے محبت کرنا یہ کیا ہے کہ دین کے بعد گائی عقل کی بات بنیاد ہے. واجتناء المعروف الی کل بر فاجر. ہر نیک و بد کی طرف کسی خیر کرنا، نیکی کرنا، کہا یہ بھی دین کی بنیادوں میں سے ہے، اس اساسی بنیادی اصولوں میں سے ہے. اس میں بندہ یہ بات نہ کرے، جیسے پہلے میں نے کہا، ہر ایک تک کلمہ خیر پہنچانا اور ہر ایک کے لیے خیر کی بات کرنا، یہ بنیادی اصولوں میں سے ہے. اور یہ وہ اصول ہیں جو ایک مسلم معاشرے کو مثالی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ہمیں بنیادیں فراہم کرتے ہیں. بہت غور سے ایک بات سنیے. حضور سرور کون و مکان نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب بزرگوں کا ادب دیکھیے. ہم نے عاجزی کی بات کی، رویوں کی بات کی، اخلاقیات کی بات کی، حسن سلوک کی بات کی، بہت سی باتیں ہوئی. لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا. اب بڑوں اور چھوٹوں، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کی شفقت کا خوبصورت اصول سنیے. حضور نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں کہ جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. وہ بندہ نہیں سمجھنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب دو یہ دیکھیں، دو بات، خوبصورت بات، بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر رحم کرنا، شفقت کرنا، بڑوں کی توقیر. یقیناً یہ ماحول جو تصوف کا ماحول بطور خاص ہے، وہ تو تعظیم و توقیر سکھاتا ہے، وہ ادب سکھاتا ہے اللہ کے نبیوں کا، رسولوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، ولیوں کا، مقربین بارگاہ کا، نیکوں کا، بزرگوں کا، بڑوں کا، سب کا ادب سکھاتا ہے اور ہر چھوٹے پر شفقت کرنے کا پیغام دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. کہا یہ تعظیم خداوندی میں سے ہے کہ کوئی بندہ کسی بڑے کا ادب کرے، کسی بڑے کا اکرام، بڑے کی تعظیم. یہ کیا ہے؟ تعظیم خداوندی میں سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اکرام کر رہا ہے. وہ ذات تو سبحان ہے، بلند ہے، وراء الورا ہے. لیکن ان اصولوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی بڑے کا احترام کرنا گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے، رضا کا موجب بنتا ہے. اور بڑے کی توقیر و ادب نہ کرنا گویا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. سرور کون و مکان نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ما ذکر شباب شیخا الا قبض اللہ له فی شیبہ من یوقرہ، او کما قال، فرمایا کہ جو نوجوان کسی بزرگ کی، سفید ریش کی، بڑی عمر والے کی تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے، توقیر سے پیش آتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس ادب کرنے والے کے لیے اس کے بڑھاپے میں ایک بندے کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ جب یہ بڑا ہو، بڑھاپے میں جائے تو اس کی تعظیم کی جائے۔ اس کے لیے ایک بندے کو کیا کرتا ہے؟ مقرر کر دیتا ہے۔ جو بھی ادب کرتا ہے، یہاں دیکھیں، یہاں سے ایک ہاتھ سے آپ اگر خیر کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ سے خیر لے لیتے ہیں۔ یہ دین رحمت ہے، دین اسلام۔ کسی بڑے کی تعظیم کی، سفید ریش کی تعظیم کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ یہ بات ہے، وہ ایک بندے کو مقرر کر دیتے ہیں کہ جب یہ بڑا ہو، عمر رسیدہ ہو جائے، تو اس کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے، اس کی بھی تعظیم کی جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر طویل العمر ہونے کی بشارت ہے۔ بات سمجھیں، طویل العمر ہونے کی بشارت۔ وہ کیا بشارت ہے؟ کہ چھوٹوں، نوجوانوں، بڑوں کا احترام کیا کرو، بڑوں کا احترام کیا کرو۔ جب سفید ریش کا احترام کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تمہیں بھی زندگی کے اس مرحلے تک پہنچا دے گا۔ علماء نے لکھا کہ اس حدیث پاک میں طویل العمر، لمبی عمر، وہ چاند سویرا کرنے کی بشارت موجود ہے۔ یہ نقطہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ